بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ پہلا لفظ کون سا تھا جس سے اللہ نے انسان سے بات شروع کی؟ یہ بات ہے اس قرآن کی جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ یہ بات ہے قرآن کی جہاں ہے لفظ ایک نور ہے۔ ہر دعا ایک راز۔ آج ہم سمجھیں گے سورہ فاتحہ کے ان لفظوں کے پیچھے چھپی کہانی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ پہلا لفظ کون سا تھا جس سے اللہ نے انسان سے بات شروع کی؟ یہ ہے اس قرآن کی داستان جہاں سے سب کچھ شروع ہوا، سورہ الفاتحہ۔ جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، ایک ایسی سورہ آئی جو پورے قرآن کا دل بنی۔ سورہ فاتحہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک دعا ہے جو روح کو جگہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید ہے ہمارے روحانی سفر پر۔ یہ ہے داستان حقیقی، جہاں ہر کہانی میں چھپی ہے حقیقت اور ہر لفظ میں ایک نور۔ آج ہم سنیں گے سورہ الفاتحہ کی داستان، وہی جو قرآن کا پہلا نور بنی۔ اللہ اکبر۔ رات کی خاموشی تھی، مکہ کی پہاڑیوں پر سکون چھایا ہوا تھا۔ یہی سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن ایک سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں چھپا ہے علم۔ خراب بسم ربک۔ پھر اللہ نے ایک مکمل سورہ اتاری، سورہ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں اور السب المثانی یعنی 7 مرتبہ دہرائی جانے والی آیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے اور اس کی 7 آیتیں ہر نماز کے ہر رکعت میں الحمد للہ رب العالمین پڑھی جاتی ہیں۔ وحی کا آغاز۔ جب قرآن کی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ العلق اقرأ بسم ربک سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، مگر سورہ الفاتحہ وہ سورہ تھی جو پوری کی پوری ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی اور عبادت کے لیے قرآن کا پہلا حصہ بنی۔ کہا جاتا ہے جب نبی کریم نے پہلی دفعہ نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو صلاح کی روح اور دعا کا اصل معنی بنا کر عطا فرمایا۔ مقصد اور پیغام۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں اور السب المثانی یعنی 7 مرتبہ دہرائی جانے والی آیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے اور اس کی 7 آیتیں ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ وحی کا آغاز۔ جب قرآن کی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ العلق اقرأ بسم ربک سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن ایک سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں چھپا ہے علم۔ وحی کا آغاز جب قرآن کی وحی ریولیشن کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن سورہ الفاتحہ وہی سورہ ہے جو پوری طرح ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی۔ الحمد للہ رب الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हुई। الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. और इबादत के लिए कुरान का पहला हिस्सा बनी। कुछ मुफस्सिरीन कुरान के मुफस्सिर का कहना है कि जब नबी मोहम्मद पहली दफ़ा नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह ने सूरह फातिहा उन्हें सलाह, नमाज की असल दुआ और मुकम्मल सूरह बना कर दी, जो पूरी की पूरी एक ही दफ़ा में नाजिल हुई और इबादत के लिए कुरान का पहला हिस्सा बनी। कहा जाता है जब नबी करीम ने पहली दफ़ा नमाज अदा की तो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को सलाह की रूह और दुआ का असल महीना बनाकर अता फरमाया। मकसद और पैगाम। सूरह फातिहा असल में पूरे कुरान का निकोर है। इसमें 3 बुनियादी बातें शामिल हैं। तारीफ़ और हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सब जहानों का पालने वाला है। इबादत और मदद की अर्ज़। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। हिदायत की दुआ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। एक रूहानी वाक़िया। एक मर्तबा नबी मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाह ने सूरह फातिहा को मेरे और अपने बंधे के दरमियान तकसीम कर दिया है, आधा मेरे लिए और आधा मेरे बंधे के लिए। हदीस सहीह मुस्लिम। इसका मतलब ये है, जब बंधा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंधे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंधा कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंधे के दरमियान है। और जब बंधा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंधे के लिए ये दुआ कबूल कर ली गई। सूरह फातिहा के बगैर नमाज अधूरी है। ये दुआ भी है, कुरान भी, तस्बीह भी। वक़्त जब सूरह फातिहा नाजिल हुई, गारे हिरा का रूहानी मंजर, रात बहुत खामोश थी। मक्का की पहाड़ियाँ सन्नाटे में डूबी थीं। हवा में एक अजीब सी सकून और नूर की खुशबू फैली हुई थी। नबी करीम मोहम्मद गारे हिरा में तन्हा बैठे थे। आंखें बंद, दिल अपने रब की तलाश में मग्न। जमीन पर सजी हुई एक सादा सी जानिमाज और चारों तरफ बस तन्हाई का आलम। रात की तन्हाई में आप अपने रब को पुकारते, या अल्लाह, या मेरे खुदा। अपने दिल के अंदर से उठती आवाज को सुनते, कभी सजदे में गिर पड़ते, कभी आसमान की तरफ देखते और कहते, ऐ मेरे रब, तू ही मुझे राह दिखा, तू ही मेरा सहारा है। उसी लम्हे अचानक घार का माहौल नूर से भर गया। ऐसा नूर जो इंसानी आंखों ने पहले कभी न देखा था। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम उस नूर के साथ नाजिल हुए। उनकी मौजूदगी से पूरी गार कांप उठी, मगर उस नूर में डर नहीं था, बल्कि एक रूहानी सुकून था, एक यकीन था। फरिश्ते ने कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। और यूं पहली वही नाजिल हुई, सूरह अल अलक। लेकिन कुछ वक्त बाद जब नबी को नमाज का हुक्म दिया गया
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل سورہ عطا کی جو عبادت کا پہلا حصہ بنی، اور دعا کی اصل تعلیم وہی تھی سورہ الفاتحہ۔ اس روحانی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الفاتحہ۔ اس روحانی پل میں نبی جانی ماج پر بیٹھے تھے، دل یا اللہ، یا میرے خدا، میں خشوع و خضوع کا عالم تھا اور لبوں پر بس یہی کلام آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ نبی محمد نے فرمایا، ہر لفظ کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے دروازے کھل رہے ہوں، ہر آیت کے ساتھ فرشتے آمین کہہ رہے ہوں۔ اور اللہ فرما رہے ہوں، میرے حبیب، یہ دعا صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہر اس امت کے لیے ہے جو مجھ سے سیدھے جڑنا چاہے۔ نبی محمد نے فرمایا، اللہ نے سورہ فاتحہ کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ حدیث صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے یہ دعا قبول کر لی گئی۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ادھوری ہے، یہ دعا بھی ہے، قرآن بھی، تسبیح بھی۔ اس لمحے میں عبادت کی بنیاد رکھی گئی۔ سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز کی روح، قرآن کا نچوڑ اور بندے و رب کے درمیان سب سے خوبصورت پل بنا دیا۔ غار ہیرا کی وہ رات آج بھی ہر مومن کے دل میں زندہ ہے، جب ایک بندہ اپنے رب سے پہلی بار یوں سیدھے باتیں کرنے لگا تھا تو نبی محمد نے فرمایا، اپنے رب سے سیدھا رشتہ رکھے، بغیر کسی وسیلے کے، سیدھا اپنے دل سے اپنے رب کے دل تک۔ داستان حقیقی، ہر کہانی میں حق کی خوشبو۔ اگر یہ روحانی داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہر دل تک اس نور کی روشنی پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلے صفحہ میں ملتے ہیں ایک نئے نور کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔